بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیارا پاکستان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عید الاضحیٰ تمام مسلمانوں نے جوش و خروش سے منائی، لیکن تحصیل توسہ میں اس سے غمگین صورت میں منایا گیا۔ کیوں؟ ان دنوں میں تحصیل توسہ میں باہمانہ قتل ہوئے، نوجوان قتل ہوئے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انسانی حقوق کمیشن کے نمائندہ جناب ذوالفقار بلوچ صاحب، جو ہمیشہ کلمہ چوک پہ کھڑے ہو کر انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ناڑی کے نوجوانوں کا قتل ہوا، بستی چھجڑا، جسے ہم بھیڑنے والی کہتے ہیں، وہاں پر نوجوانوں کا، خوبصورت نوجوانوں کا بہیمانہ قتل کیا گیا۔ آئیے ہم ذوالفقار بلوچ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا محرکات تھیں، کیا تھیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سے۔ سر کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ سر یہ جو دو نوجوانوں کا قتل ہوا ہے، پہلے تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، کیونکہ بہیمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا۔ کیونکہ دیکھیں جی، اگر ان پر کوئی ایلیگیشن تھی تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کیوں ادارے موجود ہیں، پولیس موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، سزا اور جزا کا جو کام ہے وہ عدالتوں کا کام ہے، اداروں کا کام ہے، ریاستی اداروں کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو قتل کر دیں۔ جس بہیمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ کون سا طریقہ تھا ذوالفقار بلوچ صاحب؟ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں کہ ان کو اوپر کلہاڑیوں سے وار کیے گئے، ڈنڈوں سے وار کیے گئے، ساری رات ان کے اوپر تشدد کیا جاتا رہا۔ تو یہ جو بہیمانہ قتل ہوئے ہیں، اس کی کوئی مثال ہمیں پہلے نہیں ملتی کہ توسہ میں اس طرح کا کوئی قتل ہوا ہو۔ تو میں اس قتل کو، اس کے دو پورشن ہیں مشتاق بھائی۔ ایک پورشن تو یہ ہے کہ دو نوجوانوں کو کچھ لوگوں نے قتل کیا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پولیس کا اس میں جو بھیانک کردار ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پولیس کا بھیانک کردار اس طرح ہے مشتاق بھائی کہ جن لوگوں نے قتل کیا تھا، پولیس کا یہ کام تھا کہ وہ ان لوگوں کو گرفتار کرتی۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو پولیس کا کام یہی ہوتا ہے کہ جن کے اوپر ایلیگیشن ہے، جن کے اوپر الزام ہے، ان کو انہوں نے گرفتار کرنا ہوتا ہے۔ پولیس نے بجائے ان قاتلوں کو گرفتار کرنے کی بجائے ان کی جو رشتہ دار خواتین تھیں، 4 خواتین جو بے گناہ تھیں، خواتین کو اسی رات دوسرے دن جب قتل ہوئے دوسرے دن، تو انہوں نے جو ہے ان 4 خواتین کو اٹھا کر حفظ بے جا میں رکھا ہوا ہے آج تک بھی۔ تو اس سلسلے میں انسانی حقوق کمیشن ملتان کے ہمارا جو دفتر ہے وہاں سے مجھے ایک کال موصول ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر شدید تحفظات ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے ڈی ایس پی توسہ سے بات کی، ایس ایچ او ریتلا سے بھی بات کی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ہمیں یہ اطلاعات بہت بڑے ذرائع سے یہ اطلاعات ملی ہیں کہ آپ لوگوں نے بجائے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بے گناہ خواتین کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ایک انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے اوپر نہ کوئی جرم ہے، نہ کوئی اس کے اوپر ایف آئی آر ہے، ماورائے آئین کسی کو حفظ بے جا میں رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح ان لوگوں نے ایک جرم کیا ہے، ہماری پولیس بھی ایک جرم کا ارتکاب کر چکی ہے۔ اور میں نے ڈی ایس پی کو واضح کہا کہ دیکھیں آپ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن جب یہ خواتین بازیاب ہوں گی تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح اس کیس سے بچ سکتے ہیں۔ تو پولیس اس وقت گلٹی ہے ہماری توسہ کی۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جب سے ڈی ایس پی توسہ یہاں تعینات ہوئے ہیں، اس وقت انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ ہم نوٹ کر رہے ہیں، بہت ہی وائلیشن اس کے دور میں ہو رہی ہے۔ تو اس پر ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ اس کی وائلیشن کو روکنے کے لیے آپ کا کیا کردار رہا ہے؟ آپ کی تنظیم کا کیا کردار رہا ہے؟ دیکھیں جی، جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارا ایک تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم اپنی رپورٹ کمپلینٹ سیل جو ہمارا لاہور کا ہے اس کو بھی بھیجتے ہیں، ملتان کو بھی بھیجتے ہیں، اس کے اوپر وہ کارروائی کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جہاں بھی قانون کے انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے
ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے جو متاثرین ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم احتجاج کرتے ہیں، لیکن یہاں بات وہ آتی ہے نا ذوالفقار بلوچ صاحب، آپ دیکھیں کہ متاثرین بھی احتجاج نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو یہی بات کرنے والا تھا کہ تحصیل توسہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنی وہ بے حسی ہے، یہاں جتنی میں نے بے حسی نوٹ کی ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ جب مجھے جب یہ بتایا گیا تو ہم نے ان کے جو متاثرین تھے ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ بھئی آپ کی خواتین اغوا ہو چکی ہیں، بیچ بیجا میں آئے 6 دن ہو گئے ہیں، آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ پروٹیسٹ کرتے ہیں، یا آپ آئیں ہمیں ایک درخواست دیں تاکہ ہم آپ کے لیے وہ کارروائی کی شروع کرائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم فرنٹ پر نہیں آنا چاہتے، ہم پولیس سے ڈرتے ہیں۔ مشتاق بھائی آپ دیکھیں، جب آپ پولیس سے ڈریں گے، اپنے حقوق کے لیے آگے نہیں آئیں گے، تو صاف ظاہر ہے پولیس اسی طرح شیر ہو کر لوگوں کو حقوق کو پامال کرے گی اور ان کے ساتھ اس طرح زیادتیاں ہوں گی۔ اگر یہاں کے عوام اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو میں دیکھوں گا کہ یہ توسہ پولیس کس طرح لوگوں کو انسانی حقوق کی وائلیشن کرتی ہے۔ اس پورے کیس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی باریک بینیاں آتی ہیں، تو اس میں بہیمانہ قتل ہوئے، نوجوانوں کے قتل ہوئے، پولیس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تھا قاتلوں تک پہنچنے کے لیے؟ سر، پولیس کے پاس اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، کیونکہ پولیس کا جو ایک ادارہ ہے ان کو تمام فیسلٹیز مہیا ہوتی ہیں، ان کے پاس ہر قسم کی سہولیات ہوتی ہیں، اور ان کو ٹریس کرنے کے لیے ان کے پاس بھی ایک سسٹم موجود ہے، اور ان کو ٹریس کیا جا سکتا تھا، ان تک پہنچا جا سکتا۔ اگر پولیس چاہے تو بہت بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں تک پولیس پہنچ سکتی ہے۔ پولیس ان 4 جو ملزمان ہیں ان کی تصویریں وائرل کر چکی ہے، آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ؟ جی، تو بات یہی ہے کہ پولیس اس کیس میں اپنے جو ان کے فرائض ہیں اس سے ہٹ کر وہ خواتین کے اوپر تشدد کر کے ان کو پریشرائز کر کے مجرموں تک پہنچنا چاہتی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ پولیس کا جو کردار ہے یہ بزدلانہ کردار ہے، تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ بے شک وہ جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ مجھے ان خاندان سے بھی ہمدردی ہے جن کے نوجوان بیٹے قتل ہوئے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق۔ ہمارا قانون اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے بدلے میں خواتین کو اٹھا لیں۔ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو قتل ہوئے ہیں ان کو بھی انصاف ملے اور جو قاتل ہیں ان کے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا۔ جی بالکل، ہم آئین اور قانون کے جو ہم دیکھیں، ہمارا ریاست کا جو آئین اور قانون ہے ہم اس کے دائرہ کار کے اندر رہ کر ہم چاہتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے، ہمارے پاس ادارے موجود ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے آپ ناراض ہیں یا کسی سے آپ کو شکایت ہے تو آپ اس کو پکڑ کر خود اس کو سزا دیں، یہ کوئی ہمارے قانون میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس طرح یہ اجازت نہیں ہے، پولیس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو بغیر ماورائے آئین آپ خواتین کو اگر دیکھیں، اگر باخت نصر ڈی ایس پی صاحب کی اسی جگہ پر اپنی بیٹی ہوتی، اس کی اپنی بہن ہوتی، اس کو اگر کوئی اٹھا لیتا اس پر آج کیا گزرتی؟ اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بھی آپ اسی طرح پروٹیسٹ کرتے ہیں؟ بالکل جی، بالکل جی، بالکل۔ میں آخری سوال کی طرف جاؤں گا کہ جو مقتول ہیں اور ان کو اور پولیس کو اس پورے کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ مقتول جو ہیں، دیکھیں جی، ان کا جو طریقہ کار، ان کے ایف آئی آر، پولیس کو ایف آئی آر دینی چاہیے۔ اس کی جو ان دفعات پولیس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی دفعات لگتی ہیں، اس کے بعد صاف ظاہر آپ کو معلوم ہوگا ایف آئی آر ہو چکی ہوگی، اور اس کے مطابق قانون کے مطابق وہ ایف آئی آر کریں، ان کو پکڑنے کی کوشش کی جائے، اور جو تفتیش کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو مطابق ان کو جب عدالت آپ پیش کریں گے تو سزا دینا عدالت کا کام ہے۔ پولیس کا جو کام ہے وہ تو اس کا اپنا ہے۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار بلوچ صاحب نے مقتول اور قاتل دونوں کے بارے میں جو انسانی حقوق کمیشن کے حوالے سے بات کی، یقیناً وہ قابل تحسین ہے۔ یقیناً پولیس کو چاہیے کہ وہ ریاستی دہشت گردی سے ہٹ کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ جی